بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر تمام ساتھیوں کو یا علی مدد۔ ہم پیش شمس کے گنان و ایک موٹو کی تشریح کر رہے تھے اور اس گنان کو اس زمانے سے ریلیٹ کرتے ہوئے یعنی کہ دور قیامت سے یہ گنان جو آج سے سینکڑوں سال قبل لکھا گیا، اس کو آج ہم کس طرح سے سمجھیں؟ کیا یہ گنان ہمارے زمانے کی پریڈکشن ہے، پیشن گوئی ہے، یا یہ گنان صرف کسی زمانے کے اندر ویلڈ تھا، یعنی کہ کسی زمانے میں لاگو پڑتا تھا مگر آج اس کی کوئی ریلیشن شپ یا اس کی آج کوئی امپلیکیشنز ہمارے زمانے میں نہیں ہے؟ چونکہ ہمارے پیر بزرگ انبیاء و اولیاء وہ روحانیت کے اس اسٹیج پر رہتے ہیں جہاں پر کون و مکان کی کوئی قید نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ ماضی اور مستقبل کو دونوں کو اپنے اس زمانے میں حال کے اندر دیکھتے ہیں، یعنی کہ ان کے لیے حال ہی ماضی اور مستقبل کا آئینہ ہوتا ہے، اور وہ ہر زمانے کو دیکھتے ہوئے امام کا ایسا علم لدنی لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور لکھ کر چھوڑ جاتے ہیں کہ جو ہر زمانے کے اندر ویلڈ رہتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے قرآن ہے کہ جو آج سے 1400 سال قبل اس زمانے کے لوگوں کے درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، لیکن آج بھی وہ اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا 1400 سال قبل تھا، اور آج سے 1000 سال بعد بھی اتنا ہی ویلڈ ہوگا جتنا آج اور پہلے تھا، کیونکہ اس زمانے کے اندر ہر زمانے کی تشریح کی گئی ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کی گائیڈنس بنتا ہے۔ آئے اس گنان کی طرف کہ یہ ہر زمانے کے لیے وارننگ ہے، لیکن خاص کر کے اس دور قیامت کے لیے، کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے الفاظ لکھے گئے ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خاص قیامت کے زمانے کے لیے لکھا گیا، لیکن اس کا مطلب ایسا نہیں کہ وہ ان کے زمانے میں نہیں تھا اور آنے والے زمانوں میں نہیں ہوگا، وہ ہر زمانے میں اتنا ہی ریلیونٹ ہوگا۔ ہم نے 15 پارٹ اس گنان کے ان کلاسز کے اندر کیے ہیں، جن میں سے کچھ 4 کوشچن آئے ہیں۔ ایک ورڈ جو اس گنان کے شروع کے اندر اور کچھ پارٹ کے اندر یوز ہوا ہے وہ کلجگ کا ہے۔ سوال یہ آیا کہ ناچیز نے کیوں ان 15 تشریحات کے اندر اس ورڈ کو یوز نہیں کیا اور اس کی جگہ پر قیامت کا الفاظ یوز کیا یا قیامت کا ٹرم یوز کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ گنان اس زمانے میں ان لوگوں کے سامنے لکھا جا رہا تھا کہ جب ہم اور ہمارے ماں باپ، ہمارے آبا و اجداد ہندو تھے اور ان کو ہندو مذہب سے ریلیٹ کرتے ہوئے کوئی بات سمجھانی تھی، تو ہندو طریقے کے اندر، ہندو مذہب کے اندر آخری زمانہ یعنی کہ دور قیامت کو کلجگ کہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ پراپر ہوگا اور ضروری ہوگا
کہ ہم ان الفاظوں کو استعمال کریں جو ہمارے اس زمانے کے ٹرمز ہیں اور اسلامک ٹرمز ہیں، نہ کہ ہندو میتھولوجی کے حساب سے یا ہندو ٹرمز کو ہم یوز کریں، کیونکہ انشاءاللہ ہم اسماعیلی ہیں، ہم اسماعیلی مسلم ہیں، اور ہم اسلام اور قیامت پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر قیامت کا الفاظ استعمال کرنا ہی درست ہوگا۔ 9th پارٹ میں 9ویں پارٹ کے اندر جو کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ وہ رات بھر سوتے تھے، اس کے لیے سوال تھا کہ کیا اس کی اور کوئی زیادہ تشریح ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر جو الفاظ یوز کیے گئے تھے کہ وہ رات کو بے فکر ہو کر سو جاتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے ہمارے لیے دن اور رات بنائے، دن کام کرنے کے لیے، رات آرام کرنے کے لیے، لیکن آپ غور کریں قرآن کے اندر، گنانوں کے اندر اور فرامین کے اندر، اور اسپیشلی بیت الخیال کے فرامین کے اندر، کہ امام نے فرمایا کہ آپ رات کو جلدی سو جائیں اور نورانی وقت پر جاگ جائیں، اور بیت الخیال یعنی کہ آپ اپنے روح کی فکر کریں اور بلند خیالات کریں اور سوچیں اور اپنے روح کے لیے کچھ عبادت و بندگی کریں۔ تو یہاں پر تنقید فرمائی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو غیبت کر کے اپنی زندگی کو ضائع کرتے تھے دن کے وقت، اور رات بھی ضائع کرتے تھے سو کر، یعنی کہ وہ نورانی وقت کو ضائع کر دیتے تھے اور اپنے روح کی فکر نہیں کرتے تھے۔ اس کی طرف یہاں پر اشارہ تھا۔ پھر 13th پارٹ یعنی کہ 13ویں پارٹ کے اندر اور 15 پارٹ کے اندر، اس دونوں کو ہم ساتھ میں لیں گے۔ 13 پارٹ کے اندر کچھ یوں آیا ہے کہ انہوں نے اپنی 71 پشتوں کو چھوڑ دیا، اور 15ویں پارٹ میں آیا ہے کہ جب پیر نے امام کی 8,00,000 کرن بندگی کی، تب جا کے ان کو امام کی بیشت کی کنجی اور دولت ہاتھ لگی۔ یہاں پر دونوں میں کچھ نمبرز ہیں، جبکہ ناچیز نے اپنے ایکسپلینیشن کے اندر ان نمبروں پہ کچھ زیادہ توجہ نہیں دی۔ تو لوگوں نے سوال پوچھا کہ کیا ان نمبروں کے اندر کوئی بات چھپی ہوئی ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ان نمبروں کے اندر کچھ بات چھپی ہوئی ہو، لیکن ایک کلیہ کو یاد کریں، وہ یہ ہے کہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے کچھ نمبر یوز ہوتے ہیں۔ فور ایگزامپل کہ میں ایک مرتبہ وہاں آیا تھا، یہ کہنا ضرور نہیں ہے کہ ایک مرتبہ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آیا تھا وہاں پر، لیکن ایک سمجھانے کے لیے ہم یہ الفاظ یا نمبر یوز کرتے ہیں۔ یا جب ہماری ماں کہتی ہے کہ 100 مرتبہ تمہیں سمجھایا، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ تو ماں نے بیٹھ کر گن کر 100 مرتبہ نہیں سمجھایا ہوتا ہے، وہ ایک میٹافور ہے، وہ صرف سمجھانے کے لیے ایک نمبر کو یوز کرتے ہیں کہ جس پر زور دیا جا سکے کہ میں نے بہت مرتبہ تمہیں سمجھایا۔ اسی طرح یہاں پر 13 پارٹ کے اندر یہ کہنا کہ 71 پشتوں کو چھوڑ کر، یعنی کہ اپنے جنریشن ٹو جنریشن جو آپ کے ماں باپ نے اچھے کام کیے تھے اور اپنے لیے بیش کمائی تھی، آپ نے اس کو چھوڑا اور اپنے لیے دوزخ بنا لی۔ اور 15 پارٹ کے اندر یہ کہنا کہ پیر نے امام کی 8,00,000 کرن عبادت کی تھی، تو کیا کہہ رہے تھے
کہ انہوں نے مولا کی بہت زیادہ یہ سمجھانے کے لیے ایک بڑا تخمینہ باندھا گیا، بڑا نمبر بتایا گیا کہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ جب عبادت کی تب جا کر اس کو جنت کی دولت اور جنت کی چابیاں اور جنت کے راز اور آل امام کی بہشت حاصل ہوئی۔ تو یہ کچھ سوالات موصول ہوئے تھے جس کے لیے ناچیز آپ کا شکر گزار ہے۔ مجھے امید ہے آپ اسی طرح سے ان لیکچرز کو اور ان ایکسپلینیشنز کو سنتے رہیں گے اور ہر ہمیشہ اپنے سوالات سے اور توجہ سے ناچیز کو ہمت دیتے رہیں گے، جس کے لیے ونس اگین میں بہت ہی شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم یہاں پر 16 پارٹ سے 16ویں پارٹ سے اس کا آغاز کریں گے۔ بہت نوازش، یا علی مدد، یا علی مدد۔